اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام حتیجہ تھا۔ انہیں ایسے ایمانتدار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام سے لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت سے جب حضرت حتیجہ تک پہنچی بات تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں۔ جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا 2 گنا زیادہ دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مصرع بھی آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو آپ وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب مصرع کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کرنے لگا، کہنے لگا یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ مصرع نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور لقب امین ہے ان کا۔ راہب کہنے لگے، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ مصرع نے جواب دیا، ہاں، اور وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے مصرع، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، خدا کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی حتیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر نے حضرت حتیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنے غلام مصرع سے اس بات کا ذکر کیا تو مصرع نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر مصرع نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پر مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی، یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت حتیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوا۔ حضرت حتیجہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شعب بنو اسد بن عبدالعزیز سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ انہیں ان کی پاک آمنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادت، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔
حضرت صفیہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عوام بن حویلد کی بیوی تھی۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لی۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتہ کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت ختیجہ یوں بیان فرماتی ہیں: میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا اور آپ کا نکاح ہوا، جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت ختیجہ تقریباً 25 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہی۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ختیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت میں گزارتی رہیں۔ تعمیر کعبہ میں کردار۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش سے حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا۔ اس سے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بھی بلند ہوا اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قبیلوں کا آپس میں سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز سے حاصل ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کے راستہ روکا جائے۔ 4 دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ ایک بڑے شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو، اسی سے ہم اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ وہ جو فیصلہ دے سب قبائل اسے تسلیم کریں گے۔ اس بات پر تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کی شان کے صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ سب کہنے لگے، یہ تو صادق امین ہیں، یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے اس جھگڑے کو کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا، جو قبیلے حجر اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک سردار چن لیں۔ انہوں نے اپنے سردار چن لیے۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں سے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ سب نے ایسے ہی کیا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ کی حکمت اور دانشمندی سے فتنہ و فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوری سے ہمدردی، مہربانی و سخاوت، دوسروں کی خیر خواہی، رحم دلی و نرمی، تمام نیک باتوں اور اچھی عادتوں میں آپ بے مثال تھے۔ حرص فریب، جھوٹ، بدہدی، شراب خوری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی وغیرہ وغیرہ جیسی بری عادتیں جو زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھی، آپ کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک و صاف تھی۔ بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کی شرافت، ایمانت، دیانت اور صداقت کا دور دور تک مشہور تھی۔ مکہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی۔ آپ کی عمر تقریباً 40 سال ہو گئی، لیکن جہالیت کے تمام بیہودہ مشرکانہ اور جہالانہ کاموں سے آپ کا دامن پاک رہا۔ شہر مکہ جہاں بت پرستی ایسی عام تھی کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے،
جن کی پوجا ہوتی، آپ نے کبھی ان بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آپ کی گزاری ہوئی اس زندگی کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی چھوٹا سا عیب آپ کی زندگی کے کسی دور میں مل جائے، کوئی کمزور بات آپ کی اب تک کی زندگی میں ثابت ہو جائے تو اسے سامنے لا کر آپ کی عزت وقار پر حملہ کیا جائے اور آپ کے لوگوں کے سامنے کم تر ثابت کیا جائے۔ مگر آپ کے ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس سے آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اس لیے جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، خوش بخت لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر دل و جان آپ پر قربان کرنے لگے۔ جزاک اللہ۔